أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ترجمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں. ظاہر کو کتنا خطاب ضروری ہو جو رب العالمین اشرف المرسلین کو خطاب کر رہا ہے تو خطاب بھی تو اشرف ہوگا. رب العالمین تمام عالم کا مربی، خالی کھانا پانی دینے والا نہیں خدا ہے، یہ تربیت باطنی کا کرنے والا اللہ ہی ہے. خواجہ معصوم کے یہاں کوئی شخص گیا کہ حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہوا، اب کیا ہو؟ کیونکہ والد کے متعلق کہا اس نے، اب کیا ہوگا؟ کہا شیخ چلا گیا، یعنی ہمارے والد چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے، رب العالمین تو موجود ہے، مربی حقیقی تو وہ ہے، وہ اپنا کاروبار بند نہیں کرے گا. وزارت کسی دن ایسی رہتی کہ نہ ہو، کون وزیر آتا ہے، بادشاہ آتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، بلی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی ایسے مقام دیا جاتا ہے. اور ہم لوگ تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. بہت امیر روایت وغیرہ میں ہے کہ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا ہے بولی بات، اب چونکہ وہ سب چیزیں زیادہ سنانے کا موقع نہیں ملتا ہے، سنا میں امیر روایت تو پتہ چلے آپ لوگوں کو. کہا حضرت فلاں آدمی صاحب خدمت تھا، اس کی جگہ پر کون آیا؟ کیا فلاں آیا؟ صاحب خدمت ہندوستان کا کون معلوم ہے؟ مجھے ہی نہیں معلوم، تم کب آیا ہے نا. جب یہ ہے کہ صاحب خدمت ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضاجوئی کے لیے کرتے ہیں. اسی میں سب کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اے محمد، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضاجوئی کے لیے کرتے ہیں. دوستو کاشی ہمیں کہ ہر آدمی یہی نیت کر لے، خدا کر رہا ہے نا کہ ہر آدمی رضاجوئی طلب کرنے کے لیے آئے. مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. آپ لوگ تو آتے ہی ہے کتنی بڑی بات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کے رضاجوئی کے لیے کرتے ہیں. نبی کو حکم ہو رہا ہے، صحبت ضروری نہیں. ماتھانی بھی بہت لکھتے ہیں اگر تم کو صحبت کے لیے بڑا نہ ملے تو اپنے چھوٹے ہی کی صحبت اختیار کرو، اس صحبت میں رہو، رائے مشورہ. بمبئی جانا ہے، کہیں جانا ہے، عبداللہ ہی مشورہ کیا تھا، چھوٹے ہی ہے نا، کیسے جائیں، کیسے کیا ہو. جب اتنے چھوٹے راستے کو طے کرنے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، کس راستے سے جائیں، ہوائی جہاز جائیں کہ ریل سے جائیں تو کیسے جائیں، ہوتا ہے کہ نہیں. یہ تو راستہ اللہ کا. حضرت ماں یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے لاکھوں کا سال تم چلو تب بھی تم پار نہیں ہو سکتے. خود مکاتب معرفیہ
ہے، دیکھا ہوگا ہے، لکھوں کا سال تک تم چلو طے نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی مشیت ساتھ ہو جائے تو منٹوں میں طے ہوتا ہے. دعا وہی کرو. حضرت تھانوی کے یہاں بہت سے علماء بیٹھے تھے بڑے، بہت بڑے لوگ تھے، دیوبند کے پدرا تھے. تو کہا کہ حضرت راستہ تو بہت مشکل ہے، سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ کسی اہل دل کا ساتھ پکڑ لو، باز ہو جاؤ گے. بہت خوش ہوئی. حضرت بیان کرتے تھے وہ الفاظ نہیں آتے، کسی اہل دل کا ہاتھ ساتھ پکڑ لو تو وہ پرواز کرے گا کہ اس کے بعد تم بھی پرواز کرو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، ریا سے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں. اللہ کی معلوم یہ بھی عبادت کی شرط یہ ہے کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. جو غریب لوگ ہیں ان سے آپ کی نظر ہٹنے نہ پائے. دیکھا کہ بہت مالدار ہے، یہ ہے، اس کی طرف توجہ. یہ بھی تربیت اسی کو کہتے ہیں. اللہ تربیت کر رہا ہے اپنے نبی کی تربیت، یہ تربیت ہے نبی. تو ہم لوگ یہ ضروری ہے کہ نہیں یہ تربیت؟ مناسب اللہ کے اعتبار سے اللہ جو جتنا طالب ہے ان کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، بہت عمدہ. جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خاص سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. دیکھیے، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. کھل لیا ہے کہ نہیں؟ سب بول لیا ہے. بدین آدمی مشورہ دے گا، بدینی کی بات کرے گا. نفس بھی بیسل رفیق، بدترین رفیق ہمارا نفس ہے. آدھا عدو ہے بین جنبیک، صبر سے بات دشمن وہی سکھاتا ہے، سب زبان کھاتا ہے اور ادھر سے نگاہ ہٹاتا ہے. سب زبان کیا کریں گے ہم اس کو تشریح نہیں کرنا چاہتے. وہ تو یہی کہتا ہے کہ بس یہ کرو. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کی قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. غافل نے تم کو کیا نصیحت کرے گا؟ یار ہمارے عبدالشکور بھائی تھے، میں بہت پڑھے لکھے، بہت پڑھے، اور میرا بھی کچھ ہو گیا تھا کمیونسٹ والا. لیکن حضرت کے آنے لگے، 2-3 تھے دہیا قسم کے لوگ. حضرت جب آئے آنے لگے، پکے مسلمان ہو گئے. عبدالشکور صاحب ویسے نام لے کوئی حضرت یہاں پہ جانے کی، وہ عبدالشکور صاحب کے مکانی میں رہتے بھی تھے، وہی اسی میں رہتے تھے. سچ میں کہتا ہوں داڑھی تو نہیں رکھا انہوں نے، لیکن نماز ایسی پڑھتے رہے کہ ہم لوگوں کو نصیب نہیں، پتہ ہی چلتا کہ وہ یہاں آئے. ایسی بات اتوار کو ہمارے یہاں آتے بیٹھتے تھے، دل کی بات ہے. بہت پڑھے لکھے. بات ہوتا ہے کہ شروع میں جو شعر ہے انہی کا شعر لکھا ہوا ہے. بس. اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں.
جو غریب ہیں لیکن خدا کے تعلیم ہے، ان سے نگاہیں ہٹ جانے پائے. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے کہ توفیق کی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہم انی اسألک التوفیق کی دعا کرو. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. میں سنایا بھی ہے، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا جب انتقال ہوا، حکیم افہام اللہ صاحب کریم اللہ جو ہے نا، انہیں کے والد افہام اللہ بہت رو رہے تھے. وہ بھی شاید عمر میں سے تھے، بہت رو رہے تھے، زاروں کا دار. میں نے کہا حضرت سبھی لوگ کو غم ہے لیکن آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیوں نہ روئے، ہم کو کون ایسی دعا سکھائے گا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ ہم کو اپنے محبوب اعمال کی توفیق دیجیے. آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اپنے محبوب اعمال جو آپ کو ہیں اس کے کرنے کے لیے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. بہت عمدہ. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش میں چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. بیان قرآن ترجمہ اس کا قال السعدی فی تفسیر الآیہ فیہا الامر بصحبۃ الاخیار. حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا ہے اس میں امر ہے صحبت اخیار کا، نیکوں کی صحبت اختیار کرو. عمدہ جملہ ہے. قال السعدی فی تفسیر الآیت فیہا الامر بصحبۃ الاخیار، اخیار کے صحبت اختیار کرو. یہ پوری آیت میں یہ ہے جو نبی کو حکم رہا ہے وہی امتی کے لیے بھی. فیہا الامر بصحبۃ الاخیار ومجاہدۃ النفس علی صحبتہم ومخالطتہم، اور نفس کا مجاہدہ ان کی صحبت اور ان کی مخالطت میں رکھو. نہیں آنے کے لیے چاہے گا لیکن رہو. یہ بھی مجاہدہ، صالحین کی صحبت میں رہنا مجاہدہ. سب سے زیادہ میں نے خود سنا تھا، سب سے زیادہ طریق سے بہکاتا ہے. مقصد تو پہنچنے ہی نہیں دیتا، طریق ہی میں گڑبڑ کر دیا، مقصد پہنچے گی نہیں. ومخالطتہم وَإِن كَانُوا فُقَرَاءَ، اگرچہ وہ فقیر لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، لیکن ہیں اللہ والے. قرآن کا فَإِنَّ فِي صُحْبَتِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يُحْصَىٰ يَأْتِي. ان میں اتنے، ان کی صحبت میں اتنے فوائد ہیں جس کا احسان نہیں، شمار نہیں ہو سکتا. بہت عمدہ عبارت ہے. قال السعدی فی تفسیر آیت فیہا الامر بصحبۃ الاخیار ومجاہدۃ النفس علی صحبتہم ومخالطتہم وإن كانوا فقراء فإن فی صحبتہم من الفوائد ما لا يحصىٰ. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس کے مجاہدہ کرنے، اسے ملنے جلنے کا حکم ہے. ملنے کا حکم ہے، یہ بھی مجاہدہ ہی ہے. نیند لگی ہوئی ہے بھائی چلو وہاں چلو، یہ بات ہے نفس کی مجاہدے کی تربیت کی ہوتی ہے. چلو اگرچہ وہ فقراء ہوں، ان کی صحبت ہے فقراء لیکن ہوں اللہ والے. اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں. اس لیے کہ ان کی صحبت عرب عالم لکھ رہا ہے، اس لیے ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
بس تم دیکھ لو کہ کس سے تم مخالفت رکھتے ہو، آنا جانا تمہارا کس کے یہاں، وہ دین کا راستہ دکھا رہا ہے دنیا کو دکھا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا نفس کی طرف لے جا رہا ہے۔ قال ابو سلیمان الخطابی قولوا المرء على دین حبیبی معناہ لا تخالف الا من رضیت دینہ، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو جب تک کہ اس کے دین اور اس کی امانت کو دیکھ نہ لو، الا من رضیت، جس سے تم راضی ہو کہ اس کا دین بھی ٹھیک ہے اور امانت دار آدمی ہے۔ فإنك إذا خاللته جیسے اسے مخالفت کرو گے تم کو نکال دے گا۔ ترجمہ دیکھیے، جس کے دین و امانت سے تم مطمئن ہو، اس لیے کہ جب تم اس سے دوستی کرو گے تو تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے دین سے دھوکے میں نہ مبتلا ہوئے گا۔ ٹھیک، اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو جس کا دین و مذہب پسندیدہ نہ ہو، جس کا دین و مذہب پسند، اس کے صحبت میں نہ رہو، تم کو بھی ویسے ہی بنا دے گا۔ صحبت اخیار، صحبت اخیار اس طرح سے۔ ولہذا یقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اعتبروا الناس باخدانهم فإن المرء لا يخاذ الا من يعجبه۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ہمنشین برے ہمنشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے۔ مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اس سے خرید لے گا۔ دیکھ مشک دے دیا نا مثال، کوئی شیشے نہ دے مہک تو دے دے گا، اور یہ بھی نہیں ہے تو اس کی دکان کھڑے ہو گئے تو خوشبو یوں ہی آ جائے گی، وہ نہ بھی چاہے تب بھی آئے گی۔ حدیث وہ بھی یا تو اس سے اچھی خوشبو خریدا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، نہ اسے دیا نہ آپ نے لیا، خوشبو کو روک نہیں سکتا۔ اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا ڈالے گا یا اسے بدبو پائے گا۔ بری صحبت کا یہ اثر ہے، بری صحبت۔ اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا، اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ جو لوگ غیبتی کرتے رہتے ہیں، اچھے لوگوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، خود برے لوگ، اس لیے کہ یہ سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ جتنے ہی اس قسم کی بکواس کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ آپ گاؤں میں جا کے چلے آئیے، نہیں، وہ ساتھ جائے گا آپ کے ساتھ، اس کا اثر بھی آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کے قلب میں جائے گا۔ کتنی ضرورت ہے صحبت نیک کی، بنیادی چیز ہے صحبت کی۔ ہمارے حضرت فضل لکھا ہوا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ نہیں کہا گیا متقین پرہیزگار، صحابہ کہا گیا۔ بنیادی چیز ان کے فخر کی کیا صحبت ہے، صحبت سے ان کو سب کچھ ملا، اس میں ان کا نام نہ متقین ہے نہ خالقین ہے، کوئی نہیں، صحابہ حضور کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی خوبی ان کے نزدیک نہیں۔ اس لیے یہ سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور اس میں تربیت اہل خیر کی مجالست پر
نیز علم ادب اچھے طریقے اور اخلاق ملے کے حاصل کرنے کی. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے علم ملے گا، ادب ملے گا، اچھا طریقہ ملے گا، اخلاق حمیدہ ملے گا. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کریں. یہ کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اصلاح نفس کا سبب میں سے بڑا سبب ہے. تزکیہ نفس کے لیے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہے نہیں صادقین، کیونکہ تقوی عبد الغنی صاحب فرمایا کہ یعنی اتقوا اللہ، تقوی تو مقصود ہے اور اس کا طریق صحبت صالحین، وہ ان کی بات ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پہلے اصل بتلایا پھر اس کا طریق بتلایا. مقصود تقوی ہے، طریق صحبت صالحین ہے. یہ وہاں عبد الغنی صاحب مضمون ہے. چنانچہ بندے پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں. یعنی کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس و اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے. اچھے لوگوں کی تزکیہ اور برے اور فاسد لوگوں سے بچیں، اس لیے کہ یہ لوگ خواہش سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. خواہش سے اتنا بچتا ہے آدمی، آج مقابلہ نہیں کرتا، یہ کرتا برے. ایک آدمی نے بھی کتاب لکھا عالیہ کی، مرتد ہو گیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بادشاہ فضل الرحمان صاحب پہ چلے جانے. گیا فوراً آئے، کہا کہ تم کو اسلام پر کیا شک، مرتد ہو گیا تھا، روزہ توڑ دیا تھا. لیکن اللہ نے جیسے اس کا اثر پڑا، ان کا ایسا اثر پڑا کہ اس وقت مسلمان رجوع کر لیا. بہت اس واقعے کو سنایا، حضرت کتنی مرتبہ سنا دے. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کی کتابوں سے بھی ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی کتابوں سے صالحین کی صحبت کا قائم مقام ان کی کتابیں ہیں. صالحین کی صحبت کے قائم مقام اس کی کتابیں ہیں. بلکہ بہت ہم نے کسی بلکہ بہت کہ صحبت سے زیادہ کتابوں کو مطالعہ ہے، کیونکہ صحبت میں تو ہو سکتا ہے کسی بات پر تم کو اشکال ہو، لیکن کتاب میں اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ جو لکھا وہ تو ٹھیک ہی لکھے گا. ایک بات لکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو. اس سے زیادہ مفید کتابوں کو دیکھنا ہے، بڑھایا ہے. کوئی ابھی جلدی دو چار ایک مہینے کے اندر کہا عجیب بات ہے، کوئی بہت بڑے آدمی تھے، کہاں ملے گا تو کہیں تھا تو میں دیکھا یہ ہے. بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں. اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے ان کی صحبت. اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے، یہ لوگ خارش سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. اشر قواعد فی تزکیہ النفس، یہ 8واں قاعدہ بنا دیا ہے. کافی دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. اللہ تعالیٰ سب بنیادی چیز ہے. مول صاحب نبی کی بعثت بھی اسی لیے آتی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ آ گیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی بھی اسی لیے آتا ہے کہ نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. جاہلیت اعلی مقام پہ پہنچ چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زبردست حکیم و معالج ہو کے آئے، کیونکہ جہالت کے تمام رسوم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر الوہیات اور خدا کی چیزوں کو اس کی جگہ چھوڑ کے گئے. تو لاکھوں آدمی جو ہے اتنی مدت میں، ایک انگریز لکھا ہے کہ اتنی مدت میں سب سے بڑا کام حضور کا ہے. تو اس نے کہا وہ نصرانی ہے کون ہے، اس نے کہا کہ سب سے بڑا کام اتنی کم عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تعلیم ویسے ہی
اور صحبت کے تاثیر بھی ویسی، تعلیم بھی ویسی اور تاثیر بھی ویسی. اللہ ہم لوگوں کے اندر تعلیم تو ہے، تاثیر بھی بیان کر دے. اللہ تعالیٰ جو بھی حضرت حاجی صاحب سید صاحب کے یہاں جو ایک مرتبہ آتا تھا نسبت حاضر ہو جاتی ہے. اللہ ایسی ہمارے بزرگوں کے اندر تاثیر ہوئی ہے. علی نے اس کو لکھا ہے حاجی صاحب. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی یہ کوئی عجب کے لیے نہیں بلکہ ایک نعمت ہے کہ اللہ کی نسبت اللہ کے محبت ہمارے قلب میں رہے. قلب میں بہت سی چیزیں رہتی ہی ہیں، لیکن مبارکباد قابل مبارکباد وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی نسبت ہو. محبت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو الہی مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود میں دے. حضرت نقشبندیہ کی خاص دعا ہے، اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. الہی مقصود منتوئی و رضا، آپ کی رضا، اس وجہ سے اپنی محبت اور رضا سے ہم کو مشرف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ